حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی، مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں، حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے یار تھے نا تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی۔ سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے۔ میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں۔ وہ بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ، دینداری دیکھ اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون السابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے اثر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی۔ باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئیں بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے کو اکٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے؟ جائز اکٹھے کر لیں۔ شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ عذاب والا کام کرتا ہوں، میں اکٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں۔ کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی، زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ۔ امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہے، بادشاہ ہے کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر، احد، حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا تامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، با پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے،
ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا تو کہا اللہ میں لے جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے، اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے۔ حضور جبہ لے کے آئے۔ علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں یہ جبہ، اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک میرے حبیب۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی۔ ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگی، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کر دو۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا، اگر ایک میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدا بازار سے، 1 دینار تھا میری جیب میں، انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پہ کمزوری، آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس بھی وہ 1 ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا، کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا اس شخص کے ہاتھ میں رکھا، بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے محبوب کی صبر والی بیٹی، کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے راستے میں دے آئے ہو، خیرات کر رہے ہو؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا فاطمہ تجھے؟ کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے، آپ نے خرید بھی لیا تھا، اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا، علی آ جا، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا ہے، کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی، کہتا میں اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے، کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں، یہ 9 انار ہیں نبی پاک نے بھیجے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں، ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں، دائیں بائیں دیکھ لے، کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں، فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا۔ فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے، اللہ رسول نے بھیجے، اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10واں بھی نکالا، کہا علی تیرے 10 ہی تھے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، 10 ہی تھے تیرے۔ یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی۔ جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کے یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے میں لے کے اٹھوں گا،
تو مجھے دے گا. فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا. کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں. اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں، یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا. وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے، پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے. ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے. اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے. جب یقین رکھیں، یقین قرآن مجید پڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے. جادوگر آ گئے، انہوں نے سانپ چھوڑے. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا پھینک دو. کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے ہے، اتنے سانپ ہے، بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں. ڈنڈا پھینکا جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا، لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو. اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا. پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا، فرمایا بس تو ڈال دے. میں اور آپ ہوتے ہیں تو سام سامنے ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ہم کہیں گے عجیب بات ہے، یہی تو دفاع کی چیز ہے، اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو. تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا. کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو، اس عصا کو اژدہا بنا دیا. اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے، کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا. بلکہ اس سے پیچھے چلیے، عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا. جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی. ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے. اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی؟ اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں؟ ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا ماں کا. انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں، دین کو ماننے والے. ماں کے دل میں اللہ نے بات، اللہ قرآن میں کہتے میں نے وحی کی، میں نے القاء کیا، میں نے بات ڈالی. حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا، میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا. آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو، کمال دیکھو. میں نے دریا میں ڈالا، اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی. یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی، قرآن پڑھیے. کہ جناب پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا، کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے؟ اضرب بعصاک الحجر، مارو پتھر پہ ڈنڈا. اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا، ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا، میں نے 12 چشمے جاری کر دیے. تو لے تو اللہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا، کہتا ہے سوچتا ہوں. اللہ فرماتا ہے آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا، کہتا ہے دیکھتا ہوں. رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر، میں تجھے محبوب بنا لوں گا. تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی ہے، ابھی سیانا ہو کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے، پھر شروع کروں گا. پروگرام بنا رہا ہے، ابھی تو ارادے میں ہے. اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا، اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی. پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی، مجمع ہے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے، تلواریں نیزے. فرعون پیچھے، آگے دریا آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اب کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا. کہاں؟ پانی پہ ڈنڈا مارو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابھرے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا، اب پانی پہ ڈنڈا مروایا. فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے. ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا، دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا. 12 چشمے بن گئے، 12 رستے بن گئے دریا میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا، اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے. یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کی.
मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम हजरत साद बिन अबी वकास कादसिया की जंग के लिए निकले। रस्ते में दरियाए नील आ गया। हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास अब कहां सफर तय करके आए, कहते हैं पता ही नहीं था कि दरिया आ जाएगा। अब दूर दूर तक पुल कोई नहीं। सहाबा कहते हैं दुश्मन ललकार रहा। हजरत साद बिन अबी वकास दरिया किनारे खड़े हुए, ईमान, यकीन और इस्तिकामत, डट गए। कहने लगे ओ दरिया, अगर तू हजरत मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है, मोहम्मद अरबी के वफादार नौकर हैं, हम तो रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, फरमाया छोड़ रास्ता। सहाबा कहते हैं उस वक्त हमने नारे लगाए जब दरिया ने रास्ता ही छोड़ दिया। कहते हैं फिर अल्लाह रसूल पर हम जिक्र करने लगे, दुरूद पढ़ने लगे, दरिया से रास्ते बन गए। फरमाते 10,000 का लश्कर गुजर गया। उस पार जब गया ना तो हजरत साद बिन अबी वकास ने फिर मजमे पे नजर डाली। फरमाया किसी की कुछ है तो नहीं रह गई पानी में, कोई दरिया में चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे मेरा मिट्टी का प्याला रह गया है। यार जरा देखिए, अंदाज देखिए, मिट्टी का प्याला। ओ यार छोड़ परा, मिट्टी का प्याला क्या होता है? अब तू मिट्टी के प्याले की बात करेगा, छोड़ दे, क्या करता है? उसने कहा प्याला मेरा रह गया है। तो हजरत साद बिन अबी वकास कहने लगे क्यों हमारा प्याला रह जाए, हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं। ईमान, यकीन और इस्तिकामत की दौलत। फिर दरिया की तरफ देखा, कहने लगे चल यार हमारा प्याला भी वापस कर दे। सहाबा कहते हैं दरिया की लहर आई और प्याला भी वापस कर गई। ओ मेरे भाई, जब ईमान की दौलत, यकीन की दौलत, एतमाद की दौलत, जो बाबा कहता है ना कि माज अल्लाह ताला उल्लू का खून ले आओ और शेर की खलड़ी ले आओ, मैं काला पीला नीला जादू करूंगा, उस पर लोग दौड़ के जाते हैं, 50-60 हजार रुपया भी दे आते दौड़ के। और अगर कहा जाए कि मस्जिद आओ 4 रकात नमाज पढ़ो, हाजिरी दो मस्जिद की, तो कहते हैं मार्फत वाले हैं। मार्फत वाले नमाजें नहीं पढ़ते, वो कौन सी मार्फत है? यहां अल्लाह की बारगाह में झुकने का, चूंकि ये लेट है ना, ये पता नहीं जन्नत में जाके मिलेगा, कब मिलेगा, माज अल्लाह। लोग दुनियादारी के मामले में पिस जाते हैं। हुक्मरान ने वादा कर दिया है सड़कें पक्की हो जाएंगी, खुशहाली हो जाएगी, मौजें लग जाएंगी, लोग लाइनों में खड़े हैं वोट देने के लिए, और तेरे रब ने कहा है तू मुझसे डर जा, मैं तेरी दुनिया भी अच्छी कर दूंगा, आखिरत भी अच्छी। रखा हजरत फातिमा की भी 6 औलादें इख्तलाफ रिवायात बयान की गई हैं। 3 बेटे थे और 3 बेटियां थी। 3 बेटे थे, इमाम हसन, इमाम हुसैन और इमाम मोहसन। इमाम मोहसन का जल्दी इंतकाल हो गया छोटी उम्र में, इसलिए ज्यादा तज़किरा नहीं। बाकी 2 शहजादियां भी जरा जल्दी रुखसत हो गई, जनाब ज़ैनब मौजूद रही, करबला तक गई, इसलिए उनका तज़किरा ज्यादा किताबों में मिलता है। हजरत फातिमा सबसे छोटी थी, नबी पाक के साथ वक्त गुजारा। कुरान मजीद ने इस घर की मोहब्बत हम पर फर्ज करार दे दी। ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा, फरमाया महबूब इनसे कह दो कि मैं तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, हाँ मेरे अहले बैत से प्यार करते रहना, मेरे घर वालों से प्यार करते रहना। और हुजूर ने फरमाया अल फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने मेरी बेटी फातिमा से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। और ये बुखारी मुस्लिम है, मिशकात है, फरमाया जिसने मेरी बेटी से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। कुल नमाजें पढ़े ना, बालिग होने से लेकर कुल नमाजें, बालिग होने से लेकर कुल नमाजें पढ़े। लो बड़ी बात करने लगा हूं, रमजान का पहला जुमा है। बालिग होने से लेकर कोई नमाज कज़ा न करे, और जब हर साल बालिग होने के बाद हज आए तो हज भी करे, हर साल रमजान आए तो रोजे भी रखे, हर साल ज़कात भी दे, गरीबों की मदद भी करे, मीठा भी बोले, खुलूस भी रखे, रवैये भी ठीक रखे, पर नबी पाक के अहले बैत से प्यार ना करे तो इन सारी नेकियों के बावजूद जब मरेगा तो बेईमान मरेगा, बेईमान मरेगा, बेईमान। और अगर अहले बैत नबुव्वत के ईमान पर मरेगा तो मिम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदन माता शहीदा। हुजूर ने फरमाया, इमाम राजी ने हदीस लिखी है, फरमाया जो मेरे घर वालों से मोहब्बत करता हुआ मर गया वो सादी मौत नहीं मरा, अल्लाह ने उसे शहादत का दर्जा अता फरमाया। तो सबसे पहली बात यह कि हजरत फातिमा से, नबी पाक के अहले बैत से प्यार करना यह ईमान का हिस्सा है, यह जरूरी है। एक बात यह है कि इनसे मोहब्बत,
اور دوسری بات یہ کہ کسی کی محبت جو ہوتی ہے نا، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کو کسی سے پیار ہو گیا تو آپ اس کے دشمن تلاش کرنے شروع کر دیں، بلکہ جس سے محبت ہوتی ہے تو محب کا دل کرتا ہے کہ میرے محبوب سے ساری دنیا ہی پیار کرے۔ اب عجیب فلسفہ ہے نا لوگوں کا، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اہل بیت کے دشمن تلاش کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اہل بیت کے دشمنوں پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بڑے بیوقوف ہو، دشمن نہ تلاش کرو، غلام تلاش کرو، پیارے تلاش کرو ان کے، یہ غلط ہے تمہارا انداز فکر۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سے حضور نے بڑی محبت کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بڑا پیار کیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے، چھوٹی تھی نا۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک نے بڑی محبت فرمائی۔ مشکات میں حدیث ہے، کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، سچے باپ کی سچی بیٹی، صدیق کی بیٹی صدیقہ، کسی نے پوچھا کہ عائشہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں، حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے۔ تو کہا پھر یہ بتائیں کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ فرمایا یہ بھی پوچھنے والی کوئی بات نہیں، فاطمہ کے شوہر مولا علی سے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ان کے شوہر سے۔ اب لوگ نا ترازو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور تولتے رہتے ہیں۔ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہاروی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس بھی ایک بندہ چلا گیا تو اس نے کہا جی بتائیں حضرت عائشہ افضل ہے کہ حضرت فاطمہ؟ تو آپ فرمانے لگے تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تیرے اور میرے پاس کوئی ترازو موجود ہے۔ اس نے کہا جی نہیں آپ بتائیں، بتانا پڑے گا۔ آپ فرمانے لگے نہیں بتاتا، کہنے لگا نہیں بتائیں۔ فرمانے لگے چل میں ایک بات بتا دیتا ہوں، فیصلہ گھر جا کے کر لینا۔ اس نے کہا بتائیں۔ آپ فرمانے لگے کہ عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی اور فاطمہ بیٹی ہے نبی پاک کی۔ تو فرمانے لگے کہ ابو بکر کی جو بیٹی ہے نا وہ نبی پاک کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمانے لگے کہ فاطمہ زوجہ ہے مولا علی کی اور عائشہ زوجہ ہے مصطفیٰ کریم کی۔ تو فرمانے لگے جو علی کی بیوی ہے وہ نبی کی بیوی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہنے لگا جی نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا گھر جا کے نکال لینا، نتیجہ تو گھر جا کے نکال، یہاں ترازو پکڑ کے نہ بیٹھ۔ ہاں جو حضرت عائشہ نے کہا اس پر غور کر، حضرت عائشہ خود گواہی دیتی ہے سب سے زیادہ حضور حضرت فاطمہ سے پیار کرتے۔ چھوٹی عمر تھی تو جناب خدیجہ، ذرا انداز دیکھیے گا بیٹی کی محبت کا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور جب گھر آتے نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں فرماتے السلام علیکم۔ کہتے ہیں حضور نہ سلام لیتے، میں جواب دیتی، اپنے گھر حضور آئے ہیں پر نبی پاک دروازے پہ ہی کھڑے ہیں۔ فرماتی ہیں کھڑے رہتے حضور، میں پھر تھوڑا ہنستی اور پھر میں کہتی فاطمہ سنتی ہو؟ اماں جی سنتی ہوں۔ فرمایا تمہارے ابا آ گئے ہیں دروازے پہ۔ تو فرماتی ہیں جناب فاطمہ وہاں سے دوڑ کے آتی اور رسول کریم کا دروازہ کھولتی، پھر نبی پاک کو انگلی سے پکڑ کے اندر لاتی۔ فرماتی ہیں جب تک وہ جاتی نہیں اللہ کے رسول دروازے پہ کھڑے رہتے، وہ انگلی پکڑ کے لاتی، پھر رسول کریم انہیں گود میں بٹھا لیتے۔ فرماتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی اور حضور ان کے بڑے بڑے جواب دیتے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، بچپن کی ایک بات لکھی ہے ہمارے محدثین نے، ایک دن چھوٹی عمر میں، بالکل چھوٹی عمر میں حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ اللہ اکبر، عمر چھوٹی اور بات بڑی کر دی، میں کب دیکھوں گی؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ بڑی جلدی، رب کریم تمہیں جنت میں لے جائے گا اور ساری جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا اور پھر میرا رب تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں جب چلے جاتے نا حضور تو میں پھر بلاتی، میں کہتی ادھر آنا فاطمہ، کیا باتیں کر رہی تھی اپنے ابا سے؟ تو کہتی پھر وہ مجھے بتاتی بھی اور راضی بھی ہوتی۔ یہ سلسلہ آخر تک چلا، یہ حضرت فاطمہ سے راز کی باتیں کرنا حضور کا آخر تک چلا۔ بخاری مسلم میں حدیث، وہاں راوی حضرت خدیجہ ہے، یہاں راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور جب وہ آئیں تو کہتی ہیں ان کو میں نے آتے دیکھا تو میں نے پھر حضور کو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے بھی دیکھا، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، جہاں بیٹھے تھے وہاں بٹھایا، پہلو میں بیٹھ گئے، اور فرماتی ہیں پھر باپ بیٹی باتیں کرنے لگے۔
میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو جناب فاطمہ رونے لگ گئی. پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی. کہتی ہیں حضور وہ بات کر کے تشریف لے گئے, فاطمہ بھی بیٹھی تھی, میں آئی, میں نے آ کے کہا کہ فاطمہ بتاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کیا کہا, کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی, تو فرمایا حضور نے منع کیا ہے, یہ میرا اور میرے نبی کا راز ہے, میں حضور کی حیات ظاہرہ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی. فرماتی ہیں کہ فاطمہ سے تو میں نے پوچھ لیا پر حضور سے پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی نا, لیکن وہ راز کی بات تھی. کچھ دن گزرے تو حضور بیمار ہو گئے, پھر کچھ دن گزرے تو حضور کا وصال ہو گیا. فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملی تو میں نے کہا فاطمہ وہ بھید کھول تو دے, آج تو کھول دے وہ راز کیا تھا. آپ کو بلایا گیا, پھر آپ آئیں, پھر حضور نے بات کی, پھر نبی کریم علیہ السلام کے بات کرنے پر کبھی آپ روئیں کبھی آپ ہنسی, تو یہ کیا تھا؟ تو کہتی ہیں جناب فاطمہ پھر رونے لگی, کہنے لگی ہاں اماں جی اب میں پردہ کھول دیتی ہوں, اب میں راز بتا دیتی ہوں. حضور کا وصال ظاہری ہو گیا. فرمانے لگی مجھے حضور نے بلایا اور میرے کان میں فرمانے لگے فاطمہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے, اب تیرے والد نے جانے کا پروگرام بنا لیا ہے, اب نہ ٹائم آ گیا ہے بچھڑنے کا. فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں رو پڑی, حضور آپ بچھڑ جائیں گے؟ کہتی ہے میں روئی. ذرا حدیث کے جملوں پہ غور کرنا. ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضور نے میرے کان میں کہا فاطمہ پتر رو نا, بیٹے رو نا, میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے میرے پیچھے آ کے مجھے ملے گی نا بیٹی وہ تو ہی ہوگی. اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو بات. جب کہا نا کہ میں وصال کروں گا تو رو پڑی, اور جب کہا نا میرے بعد تیرا بھی جلدی وصال ہو جائے گا تو حضرت فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا. کیا پیار ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب فاطمہ کا. ان کے وصال کی خبر سنی تو رو پڑی اور اپنے کی سنی تو ہنس پڑی. اور پھر حضور نے کہا فاطمہ تجھے یہ بھی پتا ہے نا کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا, یہ بھی تجھے پتا ہے. تو جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک میرے رسول کریم علیہ السلام کی محبت رہی, پیار رہا. اور جناب فاطمہ کا جو حضور سے پیار تھا, ایک ہے باپ کا شفقت کرنا اور ایک ہے بیٹی کا پھر اپنے باپ سے, بولیے, یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا ان کا بھی رویہ کو انوکھا ہوتا ہے ساری دنیا سے, انوکھا. میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرنے کو دل کر جاتا ہے کہ جو کر گزرتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگا حضرت صاحب بڑی مشکل میں ہوں اور اتنا کٹھن وقت آ گیا ہے کہ کوئی حال ہی نہیں. میں نے ان سے کہا کہ اپنی اماں سے دعا کراؤ, مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے لگا اماں تو انتقال کر گئی, تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ. کہنے لگا بہن دور رہتی ہے, تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو. آپ یقین کریں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, رمضان کا مہینہ مجھے تیسرے دن ملا. کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی. کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتایا, پیر تو اس قسم کی باتیں نہیں نہ بتاتے, پیروں نے تو آپ کو پتا ہے دعائیں قید کر کے رکھتے ہیں, صرف ہماری قبول ہونی ہے. کہنے لگے ہم ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے. کہنے لگے آپ کس طرح کے پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ اماں سے, بہن سے, بیٹی سے. تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں, کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں, اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھے. کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائے. تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا, یہ جو بہن ہوتی ہے, یہ جو ماں ہوتی ہے, اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مصلی بھگو دیتی. یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے, بھائی کے لیے, باپ کے لیے. اس کا رنگ ہر بیٹی پیار کرتی, اور یقین کریں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننھی سی کلی میں کیا ٹھنڈک رکھی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے ہلکا کر دیا. تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہوگی. چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت ختیجہ وصال کر گئی. تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے نبی نا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجھی, شرارت.
उसने कुछ लोगों से कहा, उकबा बिन अबी मुईत था, कुछ और लोग थे, कहने लगा मैं अभी रास्ते से गुजरा हूं तो वहां किसी ने ऊंट ज़िबा किया है। तो ऊंट की ओजड़ी, आपने ओजड़ी देखी है ना, जानवर की ओजड़ी बड़ी वजनी होती है, उसमें गंदगी होती। ऊंट की ओजड़ी बड़ी वजनी होती थी। कहने लगा वहां ऊंट की ओजड़ी पड़ी है, वो देखो नबी पाक माज़अल्लाह सजदे में है, तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो ऊंट की ओजड़ी उठाओ, हुजूर की गर्दन पे रख दो। थोड़ा सा मुश्किल से जुमा पढ़ना पड़ जाए ना,